لاسٹ پارٹ۔ کام اس کے لیے زندگی کی وہ چکی بن چکا تھا جس میں وہ خود کو پیس رہی تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں وہ رہ رہی تھی اور جس طرح کی زندگی وہ گزارنے لگی تھی اس میں آسائشوں کی چاہ نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے تہہ خانے میں بند تھی جو تاریک بھی تھا اور مقفل بھی، جہاں اسے اپنے آنسو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ حیات کے سالوں کو اب ایسے لپیٹ کر رکھنا چاہتی تھی۔ اگر اسے اپنے دیوانے ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً وہ اپنے فلیٹ سے کبھی باہر ہی نہیں نکلا کرتی، لیکن یہ سب کام وہ موت سے پہلے اپنی سانسوں کو ہوش مندی میں گزارنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کام نہ بھی ہوتا تو اپنی اگلی اسائنمنٹ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی۔ وہ خود کو ہر صورت مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے 25 سال ایک ایسی عورت کے ساتھ گزارے تھے جو محبت میں جدائی کے پاگل پن کا شکار رہی تھی۔ شکار وہ بھی ہوئی تھی، محبت میں فریب کا، لیکن وہ اب مزید سال خود اپنے پاگل پن کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی۔ کیا 25 سال کافی نہیں ہوتے زندگی کے اچھے وقت کے لیے برے وقت کا محصول ادا کرنے میں؟ لیکن اس کی تقدیر میں شاید اچھے وقت کی تعریف یہی تھی کہ وہ اکیلی زندگی گزارے۔ پتہ نہیں زندگی کی چاشنی بنانے والے نے اس میں سمجھوتے کی مٹھاس کیوں ڈال دی تھی۔ آج بھی اپنے کام کے سلسلے میں کسی آفس سے ہو کر آنے کے بعد وہ باہر سڑک پر کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی۔ اس گاڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ وہ تیزی سے ایک ٹیکسی کی طرف لپکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اسے ڈبل کرایہ دینا پڑا تھا۔ وہ اسے شہر کا ایک چکر لگوا کر اپنی بلڈنگ کے پاس آئی تھی۔ اپنے فلیٹ میں آتے ہی وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ آفس میں کام کے دوران ہی اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر اس کار کو دیکھ کر اب اس کی ساری بھوک اڑ چکی تھی۔ کھڑکی میں کھڑی ہو کر وہ اوپر سے نیچے شہر کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ سوچیں تھیں کہ جیسے بصارت پر چڑھ دوڑی تھیں۔ رات آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ روشنیوں کی چمک اس کی آنکھوں میں پانی کی چمک جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے میوزک آن کیا۔ مائی بھاگاں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے پرسکون رہنا سیکھ لیا تھا، یا شاید وہ بڑی ہو گئی تھی۔ شروع میں جب خواب ٹوٹتے ہیں تو بہت بے چینی ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے ٹوٹنے اور بے چین رہنے کی۔ دروازے کی گھنٹی بجی، جیسا کہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ گھنٹی پھر بجی اور اس کے بعد 45 منٹ تک وقفے وقفے سے مسلسل بجتی رہی۔ تھک کر اس نے بلڈنگ سیکیورٹی کو کال کی۔ اس کے فلیٹ کے سامنے ہلکا سا شور اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سیکیورٹی اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ان کا انداز مہذب تھا۔ مہذب جملوں کے بعد بات چیت چھوٹے سے ہنگامے میں بدل گئی۔ وہ شاید اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھول کے باہر جھانک کر دیکھا۔ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے 3 افراد کی پشت نظر آئی۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ راہداری میں ان کی آوازوں اور تکرار کا شور اٹھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ وہ دروازہ ضرور کھولے گی، اور وہ دروازہ کھول کر ہی کھڑی تھی۔ منال! وہ دور سے ہی چلایا اور ان کی گرفت سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ سیکیورٹی ایک بار پھر اس کے پاس کھڑی اس سے چلنے کے لیے اصرار کرنے لگی، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اکڑ کر کھڑا تھا۔ ان سے کہو مجھے چھوڑ دیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے لجاجت سے کہا۔ پلیز۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی جیسے سنا ہی نہیں۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ تم ایسے نہیں کر سکتی، اس نے تیز آواز میں کہا۔ ایک بار تمہیں مجھ سے ملنا ہی ہوگا۔ اس کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کیے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ تم نے ایک بار مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یاد کرو، اپنا وعدہ پورا کرو۔
اور مجھے اندر آنے دو۔ منال نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں اور دروازہ کھول کر اپنا سر باہر نکالا۔ اسے چھوڑ دیں۔ سیکیورٹی کو شکریہ کہہ کر وہ اندر آ گئی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی اور بہت دیر بعد وہاں سے باہر آئی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ میں سمجھا تم میرے لیے کافی بنا رہی ہو، لیکن تم خالی ہاتھ ہی باہر آ گئی۔ پھر وہ کیا کرتی رہی تھی اتنی دیر تک کچن میں؟ سوری، میرے لیے تمہیں سیکیورٹی کو بلانا پڑا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اسی لیے وہ شہر گھوم کر آئی تھی کہ اسے اس کا گھر نہ مل سکے۔ اس نے اسے آفس کی بلڈنگ کے باہر کار میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر اس کا شہر گھوم کر آنا بیکار ثابت ہوا۔ وہ آ چکا تھا اور اب یہاں اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیسی ہو منال؟ اس کے پاس آ کر اس نے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملنا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے۔ میں یہاں تمہاری فیملی کی باتیں کرنے نہیں آیا۔ اس نے اطمینان سے ایسے جواب دیا جیسے ابھی ابھی دونوں باہر سے ڈنر کر کے آ رہے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے 1 سال اور 3 ماہ کے بعد، اس ملک کے ہر شہر کی خاک چھاننے کے بعد، میں یہاں تمہارے پاس تمہاری فیملی کی باتیں کرنے یا ان کے پریشان ہونے کی درخواست لے کر آیا ہوں گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہیں تمہارے پاپا کی یاد دلانے آیا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی بھی اسی کونے میں کھڑی تھی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ بولو، کچھ تو کہو۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، بہتر ہے کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اکیلی رہتی ہوں یہاں، میں کسی اجنبی کا یہاں قیام پسند نہیں کرتی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اجنبی؟ مجھے اجنبی کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تو اور کون ہو تم؟ تم جانتی ہو میں کون ہوں۔ تم ایک دھوکے باز ہو، یہ ٹھیک ہے؟ میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اگر تم آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لو گی تو یہ ہم دونوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس، مگر تمہیں سننا بھی ہوگا اور یقین بھی کرنا ہوگا۔ کیا تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا؟ اس کا جواب دو اور جاؤ۔ وہ کئی لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہاں، اب جاؤ۔ اس نے کبھی مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ناراض ہو، مگر اتنی… اسے افسوس ہو رہا تھا اس کے انداز پر۔ جس انداز میں تم نے دھوکہ دیا ہے، اسی انداز کو میں نے اپنا لیا۔ وہ دھوکہ صرف اتنا تھا کہ میں ڈورس کے کہنے پر تم سے ملا تھا، صرف اتنا کہ میں اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر تمہاری یونیورسٹی آ گیا تھا۔ تم سے پہلی بار ملنا بھی وہی دھوکہ تھا۔ بس صرف اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اوکے، اب جاؤ۔ وہی انداز۔ میں جاؤں گا مگر تمہیں لے کر، اس نے اسی مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں میری بات سننا ہوگی، ایک ایک لمحے کی بات۔ جتنا جھوٹ تھا وہ سب تمہیں بتا دیا، جو سچ ہے وہ بھی سنو۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم نے سنا نہیں؟ تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ نہیں، اس نے ذرا سا تامل بھی نہیں کیا تھا۔ تم جھوٹ بولو گی اور میں مان جاؤں گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم جھوٹ بولو گے اور میں مان جاؤں گی؟ میری محبت تمہیں ابھی بھی جھوٹ لگتی ہے؟ وہ سب جو میرے اور تمہارے درمیان ہے؟ محبت؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تم دھوکے کو محبت کہہ رہے ہو؟ تم ڈورس کے فیانسے ہو اور تم اپنا جھوٹ لے کر میرے پاس آئے ہو کہ میں تم میں اور مجھ میں محبت تھی۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اگر یہ ضیاع ہے تو مجھے منظور ہے۔ مجھے بولنے دو۔ میرا تم سے اس کے کہنے پر ملنا جھوٹ تھا، فریب تھا، اور باقی سب وہ میں تھا، اجرم تھا، اور اجرم کے لیے تم، جو ٹوٹ چکا ہے تم اسے جوڑ نہیں سکتے۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ غلط فہمیاں کہاں نہیں ہوتی؟ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جھوٹ اور فریب نہیں۔ مجھے ڈورس نے… تم اسی کے پاس جاؤ۔ اس کا لہجہ حد درجہ کا رخت ہو گیا۔ جس کے پاس مجھے ہونا چاہیے، میں اسی کے ساتھ ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار میری بات کا یقین کر لو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے جھنجھوڑا۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں سیکیورٹی سے تمہیں نکلوا دوں؟ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تم مجھے نکلواؤ گی؟ ہاں، اگر تم خود سے نہیں جاؤ گے۔ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، سننا نہیں چاہتی؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ مجھ سے محبت کے سوال جواب مت کرو۔ صرف ایک یہی لفظ ایسا ہے جس پر مجھے بات نہیں کرنی۔ اگر تم بات کرنا نہیں چاہتی تو ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔
1 سال 3 ماہ سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں اور تم مجھے سننا نہیں چاہتی؟ تم یہ جاننا نہیں چاہتی کہ وہ کیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ تم خفا ہو، میں جانتا ہوں، مگر مجھے موقع تو دو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی کیسے ہے، تمہارے بغیر اجرم کیسا ہے۔ اس نے بے تاثر آنکھیں لیے سے دیکھا۔ بس اب تم جب تک چاہو یہاں رہو۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ حیرت سے زیادہ اسے دکھ تھا۔ پیچھے سے جا کر اس کا بازو پکڑ کر اس نے اسے اپنی سمت گھمایا۔ میں جا سکتی ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تم چلے گئے تھے۔ منال، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے اتنا وقت تو دو کہ میں تمہارے گلے شکوے دور کر سکوں۔ کال سیکیورٹی پلیز۔ راہداری میں 1-2 لوگوں کی آمد و رفت تھی، جن میں سے ایک سے منال نے کہا، تمہیں میری محبت کا یقین نہیں؟ اس کی آواز پاتال سے آئی۔ منال کی آنکھیں بے تاثر ہی رہیں۔ جو موجود ہی نہیں اس کا یقین کیا کرنا؟ جب تک تم سب جان نہیں لیتی تم مجھے ایسے دھتکار نہیں سکتی۔ یہ وہی اجرم ہے جس کے لیے تمہارا دل خوبصورت بنا تھا۔ جو کچھ ہوا حالات کی وجہ سے ہوا۔ تم ایک شرمندہ انسان کو ایسے کیسے خود سے الگ کر سکتی ہو؟ تم اتنی بری طرح سے میرے جذبے کی تذلیل نہیں کر سکتی۔ تم ہاں کرو یا نہ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا رویہ برا ہو یا بدترین، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ منال، اس نے پوری قوت سے چلا کر پکارا، میں نے غلطی کی لیکن… اس کی آواز دور ہونے لگی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی منال نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مجھے لانے کے لیے اب اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس نے غائبانہ اسے مخاطب کیا۔ تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو نا، مجھ سے دوستی بھی۔ اور کھڑے کھڑے وہ رونے لگی۔ بہت دنوں بعد وہ سنبھلی تھی۔ اجرم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اجرم نام کی پرچھائی بھی نہ ہو۔ فون اٹھا کر اس نے سینٹ کو کال ملانا شروع کی۔ اسے اب یہ گھر بھی چھوڑنا تھا۔ بے تحاشا اداسی لیے وہ دل گرفتہ اپنی کار میں آ کر واپس بیٹھ گیا۔ وہ بہت مشکل سے اسے تلاش کرتا ہوا اس کلائنٹ تک پہنچا تھا جس کا منال آج آفس میں کام کرنے گئی تھی۔ جس وقت وہ آفس سے باہر نکلی اس وقت اس کی نظر اس پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کار سے باہر آتا، اس پر نظر پڑتے ہی منال ٹیکسی لے کر چلی گئی۔ وہ جہاں اس کے لیے سارا ایتھنز کھنگال آیا تھا، اس کے لیے اس شہر میں اس کا پیچھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ آسانی سے اس کی بلڈنگ تک پہنچ گیا تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یقین ہی نہیں کرے گی۔ ڈورس نے ٹھیک کہا تھا، حقیقت معلوم ہوتے ہی وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی، تمہیں ناپسند کرے گی۔ اور حقیقت ڈورس کی بتائی بات سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی تھی۔ اس کی نفرت، اس کی ناپسندیدگی اجرم کو جلا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پہچان کی کوئی رمق تھی، نہ ہی اس کے دل میں اس کے لیے محبت کا کوئی ماضی۔ وہ ہے کون؟ اسے ڈورس کی بات عجیب بھی لگی اور مضحکہ خیز بھی۔ وہ جو کوئی بھی ہے، وہ لڑکی ہے، اتنا کافی نہیں؟ تمہیں اس کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، اس کے دوست بن جاؤ، اس کا دل توڑو اور بس اتنا سا کام ہے۔ کم آن ڈورس، اسے ہنسی آ گئی۔ یہ بچوں والے کام، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری طرف سے انکار ہے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا تو تم ایک ہی یونیورسٹی جوائن کر لو۔ اس کی یونیورسٹی جو وقت تمہارے پاس ہوگا تو تم اس کے پاس رہ کر گزار لینا۔ یونیورسٹی کے علاوہ تم ایسے کیسے اس سے مل سکتے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تم دونوں کے درمیان؟ ہاں ہے مسئلہ، مگر تم اسے کبھی بھول کر بھی میرے بارے میں نہ بتانا۔ تم صرف وہاں جاؤ اور بس۔ نو، اس نے صاف انکار کیا۔ تم کسی اور سے کہہ دو۔ کسی اور سے کہہ سکتی تو تمہیں نہ کہتی۔ وہ خفا ہوئی۔ تم میرے دوست ہو، مجھے تم پر ٹرسٹ ہے۔ نو، وہ مسلسل انکار کرنے لگا۔ یہ سب فضول کام ہے، غیر اخلاقی، غیر انسانی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تم صرف اس کی یونیورسٹی چلے جاؤ اور اس کے دوست بن جاؤ۔ نو فلرٹ، تمہارے جیسے انسان کا کسی کے ساتھ ملتے رہنا ہی کافی ہے، باقی کام وقت کر دے گا۔ کیا مطلب؟ تم نہیں سمجھو گے۔ تم پر تو نہیں کیا وقت نے کیا کام، تم پر تو نہیں کیا وقت نے کام میرے ساتھ رہتے رہتے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ ہم اپنی بات بھی کر لیں گے، خود ہی تو کہتے ہو کہ ان باتوں کا ابھی وقت نہیں آیا۔ تمہارے لیے یہ آخری بار، پھر تم مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ آخری بار؟ پکا؟ وہ اٹھلائی۔ ویسے پہلے کبھی کوئی کام کیا ہے تم نے میرا؟ میں اپنے کام خود ہی کرتی ہوں، یہ بھی کر لو نا پھر۔ سمجھو، یہ بھی میں خود ہی کر رہی ہوں۔ تم اور میں ایک ہی تو بات ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ اجرم خوش ہو گیا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن زیادہ گھاس نہیں ڈالتی تھی، یہ وہ جانتا تھا۔
برداشت کر لو گی مجھے اس کے ساتھ؟ ہاں، تم پر اعتبار جو بہت ہے، مجھے یقین ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ پہلے دن وہ دونوں ایک ساتھ منال کی یونیورسٹی گئے تھے۔ اجرم کے لیے کسی کو مخاطب کرنا اور منٹوں میں خود سے فرینک کر لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ صرف وہاں موجود منال کا تھا، ورنہ یہ مسئلہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ منال نے ایسا تعلیمی ماحول پہلی بار دیکھا تھا، اس کے لیے یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا، وہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ رہی تھی، وہ فوراً ڈورس کو بتا رہا تھا۔ واؤ روڈ، یہ تو میری انسلٹ ہوئی نا، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اگر تم مجھے روز ایسے ہی رپورٹ دو گے تو مجھے غصہ آنے لگے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اگر تم اس کے رویے پر حیران ہو رہے ہو تو وہ ایسے ہی تمہیں حیران کرے گی، یا وہ کچھ نہیں کرتی یا بہت کچھ کرتی ہے۔ جب ہم ملیں گے تو بات کریں گے۔ تم بھی روڈ ہی ہو۔ وہ خفا ہوا۔ ایسا ہی ہے، اس نے کہا لگایا۔ وہ ڈورس کی کون تھی وہ نہیں جانتا تھا، وہ ڈورس کو جانتا تھا۔ وہ سب فرینڈز ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، وہ ہمیشہ سے ایک ساتھ تھے۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد ان سب نے کوشش کی کہ وہ سب ایک ہی ساتھ کالج میں رہ سکیں، اور اگر کوئی اس کالج میں نہیں تھا تو وہ اکثر ایک ساتھ مل بیٹھتے تھے۔ ان کی عادات، سوچ میں اختلاف تھا، مگر دوستی میں نہیں۔ وہ سب کے سب امیروں کے بچے تھے، خوبصورت اور خوش باش۔ انہوں نے زندگی کے وہ رنگ نہیں دیکھے تھے جو غم اور خوشی کے امتزاج سے بنتے ہیں۔ ڈورس اور اجرم میں دوسروں کی نسبت زیادہ دوستی تھی۔ باقی فرینڈز کا خیال تھا کہ انہیں مستقبل میں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ڈورس نے اسے ایک لڑکی سے دوستی کے لیے کہا اور وہ مان گیا۔ اس نے ڈورس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، مگر شاید وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا۔ یونیورسٹی آنے کے بعد، منال سے ملنے کے بعد، وہ جیسے اپنے گروپ سے کٹ گیا۔ اس کا حلقہ اس کی یونیورسٹی میں بھی لامحدود تھا۔ اس کے 20 فرینڈز کی کمی نہیں تھی، مگر وہ منال کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ قریباً بھول چکا تھا کہ ڈورس منال کو جانتی ہے۔ وہ اس کے لیے اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، ایک اچھی دوست۔ اس کے ساتھ وہ ٹرام میں سفر کرتا تھا۔ ایک بار ٹرام میں سفر کر کے اسے اچھا لگا تو وہ کرنے لگا۔ وہ اس کی باتوں پر حیران ہوتی یا صرف ہنستی رہتی۔ ایک بار اس نے پوچھا، تمہیں دنیا میں سب سے پیارا کون ہے؟ وہ سوچنے لگی، اور دراصل وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بتائے یا نہ بتائے۔ وہ دکھی اور افسردہ نظر آنے لگی۔ جو سب سے پیارا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ کون؟ وہ مزے سے آئس کینڈی کھا رہا تھا۔ میری ماں، اس نے دکھ سے بتایا۔ اس نے خواہ اسے دکھی کر دیا تھا۔ وہ اس کا افسردہ چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، وہ شاید ابھی رو پڑتی۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اسے لنچ پر لے گیا۔ اسے بار بار خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بیٹھے بٹھائے منال کو کیوں اداس کر دیا۔ ڈورس کا دیا ٹاسک دوستی میں بدل چکا تھا۔ اسے منال کی معصومیت پسند تھی اور وہ اس سے باتیں کر کے خوش ہوتا تھا۔ اجرم اس کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے اپنے باقی سب دوستوں کے ساتھ تھا۔ جیسا وہ تھا، اس نے خود کو منال کے لیے نقلی نہیں بنایا تھا۔ اسے خود سے کوئی بھی بات کھڑنے کی ضرورت نہیں تھی یا خود کو بدلنے کی۔ وہ وہی کرتا تھا جیسا وہ کرتا تھا، وہی اور ویسا ہی ہوتا تھا جیسا وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا۔ منال کے لیے الگ سے نیا یا خاص یا بناوٹی اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جس دن اس نے اس کا گانا سنا، اسے ایک بار پھر سے شرمندگی ہوئی۔ اسے لگا اس نے اسے پھر سے اداس کر دیا ہے۔ وہ گانا گا رہی تھی جو اس کی ماں گایا کرتی تھی۔ اس رات گئے تک اس کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے گانے میں کیا تھا، درد یا کچھ اور، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس گانے نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اسٹریٹ فیسٹیول میں اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ گم ہو جائے گی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کورس میں اٹالین گانا گایا۔ یہ اس کی غیر ارادی حرکت تھی۔ وہاں ڈورس یا کوئی بھی اس کی دوست ہوتی تو بھی وہ یہی کرتا۔ وہ آفاقی محبت کے لیے گانا گا رہا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس۔ مگر شاید اس نے غلطی کی۔ اس نے اگلے ہی لمحے سوچا، منال کی آنکھیں اس قدر روشن ہو گئی تھیں کہ وہ ان میں اپنی تصویر دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کی، بلکہ اس نے اسے وہ مالا پہنا دی جسے وہ ہر بار فیسٹیول میں تلاش کرتا تھا، اور حیرت انگیز طور پر ہر بار اس مالا کو مس کر دیتا تھا۔ وہ اسے ملتی ہی نہیں تھی۔ ملی تب جب اسے منال ملی۔
وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، سب کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ پلان نہیں کیا تھا۔ وہ اسے بے حد اچھی لگتی تھی، بہت پیاری۔ اسے اس کا تصویریں لینا اچھا لگا۔ کبھی کبھار آنے والا اس کا غصہ، کبھی کبھار کی جانے والی اس کی بچکانہ ضدیں۔ اویا، اس کے لیے اس جگہ میں کوئی خاص چام نہیں تھا۔ سب کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہت بار وہاں گیا تھا، مگر منال کو تو جیسے کوئی خزانہ مل گیا تھا۔ تم چلو تو صحیح، دیکھو تو وہ کیسی جگہ ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، پلیز مجھے بور مت کرو۔ میں بہت بار دیکھ چکا ہوں، صرف ایک بار میرے ساتھ، اس نے بچوں کی طرح کہا۔ وہ ابھی بھی بور ہو رہا تھا، مگر اسے ضرور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر قدم ایسے اٹھا رہی تھی جیسے کوئی پرندوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ایسے کہ کوئی پرندہ ڈر کے اڑ نہ جائے۔ گنبد کی گھنٹیوں کے بجنے پر اس نے مسکرا کر اس دیکھا۔ ان گھنٹیوں کی آواز سن کر لگتا ہے نا جیسے یہ کسی خوشخبری کی نوید دے رہے ہوں۔ مجھے تو لگ رہا ہے 17ویں صدی کے بچوں کو چھٹی دی جا رہی ہو اسکول سے۔ ڈرامر ہو اور میوزک کی بے عزتی کر رہے ہو، افسوس، کیونکہ ان کی آواز میوزک جیسی نہیں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ ان کی آواز ڈرم سے نہیں نکل رہی نا، بہت سی آوازیں تو کہیں سے بھی نہیں نکلتی، پھر بھی پیاری لگتی ہیں۔ ایسی کون سی آوازیں ہیں؟ وہ ہنسنے لگا۔ خواب کی آواز، یاد کی آواز، تصور کی آواز اور دوستی کی آواز۔ اوہ کم آن، اس نے اسے درمیان میں ہی ٹوکا۔ تم کچھ بھی کہو، گنبد کی یہ گھنٹی مجھے ویسی ہی لگے گی۔ منال نے بے نام خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاؤ روڈ، اس نے اسی کا جملہ لوٹایا۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہر جگہ، ہر کونے میں جا کر وہ کچھ نہ کچھ محسوس کرتی تھی۔ شاید وہ اس لمحے کے انتظار میں تھی جو اجرم پر ظاہر ہو اور اجرم اسے کچھ کہہ دے، اور اس نے کہہ دیا۔ تم نے یہاں یہی سرگوشیاں سنی ہے نا کہ دنیا بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب ایک شخص کے لیے آپ کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ کیا ایسا ہے منال؟ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ پوچھتا رہا۔ ہاں، اس نے اقرار کر لیا تھا۔ اقرار اجرم نے بھی کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا۔ وہ لمحہ اس پر بھی آشکار ہوا تھا جس میں اس نے خود کو منال کے قریب پایا تھا۔ واپس آتے ہی وہ سیدھا ڈورس کے پاس گیا۔ منال کون ہے؟ اجرم کو معلوم تھا کہ وہ یہاں اپنے فادر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ معلوم اسے یہ کرنا تھا کہ ڈورس کا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا مطلب تمہارا کون ہے؟ اور تم کہاں غائب رہتے ہو اتنے دن بنا بتائے؟ اب تم غائب بھی رہنے لگے ہو؟ ڈورس کی بات میں طنز تھا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ تم یہ بتاؤ، منال کون ہے؟ تم نے مجھے اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ میں اس کا دل بری طرح سے توڑ دوں؟ تمہیں یہ سب پوچھنا اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ ڈورس کے اعصاب تن گئے۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تم ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ پھر میں منال سے پوچھ لوں گا کہ تم کون ہو اور تم دونوں کے درمیان کیا مسئلہ ہے۔ تم منال سے یہ سب کہو گے، وہ سب بھی جو ہم دونوں کے درمیان طے ہوا؟ نہیں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ تم نے ایسا کیوں چاہا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو؟ کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اتنی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈورس نے غصے سے کہا۔ اجرم اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے اتنا اندازہ تو تھا ہی ڈورس کا منال کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے، لیکن ڈورس منال سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے جتنا وہ چلا کر کہہ رہی تھی، اس بات کا اجرم کا گمان بھی نہیں تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ جو کچھ بھی کیا ہے مجھے وہ شدید ناپسند ہے۔ وہ پاپا کی بیٹی ہے، ان کی سیکنڈ وائف کی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تمہاری بہن ہے؟ وہ حیرت سے ڈورس کو دیکھ رہا تھا۔ ڈورس کے گھر ہونے والی گیدرنگ میں صرف ایک وہی تھا جو شامل نہیں تھا۔ ایک اجرم ہی ایسا تھا جسے اس کی بہن کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور نہ ہی ڈورس کبھی اس کا ذکر کرتی تھی۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ وہ پاپا کی بیٹی ہوگی، مگر میری بہن نہیں ہے۔ تم نے مجھے اپنی بہن کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے کہا؟ وہ شدید حیرت لیے پوچھ رہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو اجرم، تم فلرٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ تم صرف اس کے ساتھ دوستی کر لو، باقی کام وقت کر دے گا۔ ڈورس نے جتا کر کہا۔ وقت نے باقی کام کر دیا ہے۔ او گڈ، ٹھیک ہے، تو اب تم اسے چھوڑ دو، تمہارا کام ختم۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ڈورس تم اتنی ظالم ہو سکتی ہو۔ تم جانتی ہو جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں تمہارا فرینڈ ہوں تو اس پر کیا گزرے گی؟ نہ اس نے ایسے کسی کے ساتھ فلرٹ کیا تھا، نہ اسے ضرورت تھی، نہ اس کے پاس حسن کی کمی تھی اور نہ ہی پیسے کی۔ یہی ایک کام تھا جو اس کے گروپ کا کوئی لڑکا نہیں کرتا تھا۔ انہیں گرل فرینڈز کے نام پر فضول سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی عادت نہیں تھی۔
اس کا خیال تھا کہ ڈورس کا حسب معمول کوئی چھوٹا سا فضول سا جھگڑا یا مسئلہ ہوگا، جیسا کہ اس کا اکثر ہو جاتا تھا، اور پھر وہ نت نئی ترکیبوں سے بدلا لیتی تھی، اور ایسے معاملے میں وہ اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتی تھی۔ منال سے ملنے کے بعد وہ بھول ہی گیا کہ وہ ڈورس کے کہنے پر اس سے ملا تھا۔ ڈورس اسے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس کے الجھن زدہ چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، چھوڑ دو یہ سب۔ کسے چھوڑ دوں؟ منال اور یونیورسٹی دونوں کو۔ میرے ہی کہنے پر تم نے منال سے دوستی کی تھی نا؟ تمہیں اگر مسئلہ ہے تو چھوڑ دو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اب میں کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، منال کو نہیں۔ ڈورس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف کہا، آئی ایم ان لو ود ہر۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ ڈورس ہنسی۔ اس سے مذاق مت اڑاؤ۔ کوئی شخص اپنی محبت کا مذاق اڑایا جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے حد درجہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈورس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے دھماکے ہونے لگے۔ منال سے محبت؟ تم منال سے محبت نہیں کر سکتے؟ ڈورس کو گہرے صدمے سے بری طرح چوٹ لگی۔ ہر بار منال اسے کیسے نقصان پہنچا سکتی تھی؟ میں نہ کرتا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ بس میرا اختیار مجھ پر سے ختم ہو گیا ہے۔ میں اس کی خوبیاں اور خامیاں نہیں جانتا، مگر میں اسے بے حد پسند کرتا ہوں۔ اور میں؟ ڈورس جیسے ٹوٹنے ہی تو والی تھی۔ تمہیں اب کیوں اپنا خیال آ رہا ہے ڈورس؟ میں نے تم سے جب بھی جواب مانگا تم نے یہی کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تم سوچو گی پھر جواب دو گی، اور یہ کہ میں تمہارے انتظار میں نہ رہوں۔ تمہیں بھی کوئی ملے گا تو تم اس سے شادی کر لو گی، اور مجھے بھی کوئی ملے تو میں اس سے شادی کر لوں۔ لیکن میں تمہیں چاہتی ہوں اجرم، تم مجھے نہیں چاہتی۔ تمہیں صرف یہ بات ہرٹ کر رہی ہے کہ میں نے تم پر تمہاری بہن کو فوقیت دی۔ میں نے تم پر ٹرسٹ کیا۔ میں نے کچھ برا نہیں کیا ڈورس، وہ نرمی سے بولا۔ تمہارے ذاتی اختلافات اپنی جگہ، مگر وہ تمہاری بہن ہے۔ جب منال کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تم میرے کہنے پر اس کے پاس گئے تھے تو وہ تم سے نفرت کرے گی۔ کیا تم اسے بتاؤ گی؟ ہاں، میں بتاؤں گی، اس نے صاف صاف جواب دیا۔ اگر میں نے نہ بھی بتایا تو ایک نہ ایک دن اسے معلوم ہو ہی جائے گا۔ تم کب تک چھپاؤ گے؟ اجرم جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر اسے خود سے پتہ چلا تو وہ ہرٹ ہوگی۔ اگر اجرم نے بھی بتایا تو وہ بھی شاید ایسا ہی کچھ ہو۔ سچائی جانتے ہی وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ وہ پاپا سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ ہم سب سے کرتی ہے۔ حقیقت جان لینے کے بعد وہ تم سے بھی کرے گی۔ وہ تمہاری طرف پلٹ کر دیکھے گی بھی نہیں۔ اجرم نے خود کو بے انتہا بے بس محسوس کیا۔ منال ہر بار صرف اپنی ماں اور پاکستان کا ذکر کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھول کر بھی سکندر احمد یا ڈورس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اجرم جانتا تھا یہ حقیقت ہے جس سے اس کا سامنا جلد ہی ہونے والا ہے۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ ڈورس کے کہنے پر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کب سے اتنا گھٹیا ہو گیا تھا؟ جب اسے یہ معلوم ہوگا تو وہ ہرٹ ہوگی۔ اسے لگے گا کہ اس کی ہر بات جھوٹ ہے۔ اس کی ہر بات جھوٹ ہی بننے والی تھی۔ اب وہ صرف اتنا ہی کر سکتا تھا کہ ڈورس اور منال کے تعلقات بہتر ہونے تک کا انتظار کرے، اور ڈورس اپنے وعدے کے مطابق خود ہی منال کو سب کچھ بتا دے۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ وہ منال سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اچانک منال کو کسی طرح سے معلوم ہو اور وہ یہ سمجھے کہ وہ ڈورس کے کہنے پر اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا ہے۔ اس نے اسے فون کیا، اسے بتایا کہ وہ ملک سے باہر ہے اور کچھ عرصے کے لیے اس سے رابطہ نہیں رکھ سکے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ منال بلا وجہ پریشان نہ ہو۔ اس دوران وہ ڈورس سے اصرار کرنے لگا کہ وہ اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ کیمپل میں اس کی آواز پر وہ کیسے پلٹتا؟ جب وہ اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ اتنے بڑے شہر میں اسے دیکھ لیا جائے گا۔ اسے خوف تھا کہ وہ اس کی ہر بات اس کے منہ پر دے مارے گی، اس کے سب سچ جھوٹ بن جائیں گے۔ جب محبت ہوتی ہے تو ہزار طرح کے خدشے اور وسوسے بھی اپنے آپ میں ہی نمو پانے لگتے ہیں۔ وہ اس رد عمل کا سوچ کر سہم جاتا تھا جو منال کا اس ساری کہانی کو سننے کے بعد سامنے آنے والا تھا۔ وہ خود سے باتیں کرتا تھا، اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے غصے سے بھری اس کی آنکھوں اور تلخ سوالوں کے جواب دیتا رہتا تھا۔ اس رات سب فرینڈز اچانک ہی اس کے فلیٹ میں آ گئے۔ ڈورس سب کو اکٹھا کر کے لائی تھی۔ ان سب کی آمد کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد وہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ کچن میں ان سب کے لیے کوکنگ کر رہا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو سامنے منال کھڑی تھی۔ پاس ہی ڈورس کھڑی تمسخر سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ جتنی حیرت ظاہر کر سکتا تھا اس نے کی۔ وہ یہاں رات کو اس وقت کیوں آئی ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ منال رات کو اس کے فلیٹ میں چیک کرنے آئی ہو کہ وہ یہاں ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈورس نے بڑی ادا سے اجرم کے کندھے پر اپنا
بازو اور پھر اس بازو پر اپنا سر رکھا تھا اور پھر مسکرائی تھی۔ اجرم کو ساری بات سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ ڈورس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ منال، اجرم نے اسے پکارا، مگر وہ نہیں رکی۔ جاتے جاتے وہ اپنی واضح نفرت کا ثبوت دے گئی تھی۔ مالا گرتے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اجرم نے اس کا ایک ایک موتی چنا۔ وہ صرف ایک مالا ہوتی تو وہ اسے وہاں پھینک کر نہ جاتی۔ وہ اس کی محبت اتار کر پھینک گئی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ اس کے پیچھے گیا تھا، اتنی ہی سست روی سے واپس آیا۔ اب اس کا کہیں کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ اسے فون کر رہا تھا، مگر فون پر اس کی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ بدترین انجام تھا جو اس سارے واقعے کے ساتھ ہوا تھا۔ سب حیران پریشان کھڑے تھے سوائے ڈورس کے۔ یہ تم نے کیا کیا ڈورس؟ اس کا لہجہ اور انداز دونوں خطرناک تھے۔ کچھ بھی نہیں، تمہارے موبائل فون سے اسے ٹیکسٹ کیا کہ وہ یہاں آ جائے۔ وہ یہاں آ گئی اور ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شاید وہ ہمیں یہاں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ ڈورس مزے سے اسے بتانے لگی۔ وہ مجھے یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں اس کے لیے ملک سے باہر ہوں۔ جب میں یہاں ہوں ہی نہیں تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس کے لہجے اور آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تم صرف میرے ہو۔ ڈورس بھی اصل بات پر آ گئی۔ کب سے؟ جب سے ہماری دوستی ہوئی ہے تب سے۔ تم نے پہلے تو کبھی یہ نہیں کہا، پھر یہ اچانک تمہیں کیا ہوا؟ میں نے تم سے کہا لیکن تم نے یقین نہیں کیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اجرم، ان سب سے پوچھ لو۔ ڈورس نے بیچارگی سے سب فرینڈز کی طرف اشارہ کر کے کہا جو سب کے سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر تم نے وعدہ کیوں کیا؟ تم نے کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گی۔ میں تمہاری مدد کیسے کرتی اجرم؟ میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی تھی؟ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، منال سے دشمنی ہے۔ میرا یقین کرو، تم صرف اپنی بہن سے جیلس ہو۔ تم اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس کے ہاتھ سے چھین کر مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ تم جانتی تھی کہ مجھے یہاں تمہارے ساتھ دیکھ کر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا ری ایکشن، لیکن پھر بھی تم نے وہی کیا جو تم کرنا چاہتی تھی۔ یہ میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ مجھے اس سے بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ تم انہی دوستوں میں سے ہو جو گلا نہیں دل کاٹتے ہیں۔ تم نے کہا یونیورسٹی چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی۔ تم نے کہا وقت کا انتظار کرو، میں نے مان لیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم میری دوست ہو۔ تم جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر بھی تم نے، وقت گزر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ برا وقت ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ اگلے دن وہ سب سے پہلے اس کی یونیورسٹی گیا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی نہیں تھی۔ وہ گھر گیا، صوفیہ آنٹی سے مل کر وہ مایوس واپس لوٹ آیا۔ اگر یونیورسٹی ٹائم پر وہ گھر میں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یونیورسٹی گئی ہے اور وہ اسے ہی لینے یونیورسٹی جا رہے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ یونیورسٹی گئی ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ بتائے بغیر وہ اسے اس کی مخصوص جگہوں پر ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ پورے ایتھنز میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کئی دن تک اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ وہ تو کہیں اور تھی۔ ڈورس کئی بار اس کے پاس آئی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنی شرمندہ ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہاں سے جاؤ ڈورس، مجھے مت کہو کہ میں اسے تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں۔ تم نے اپنی تسکین کرنی تھی سو کر لی۔ ہاں، میں نے اپنی تسکین کر لی۔ میں اسے اپنے فرینڈز کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی تھی جن کے سامنے اس نے میری انسلٹ کی تھی۔ میں پاگل تھی اجرم۔ وہ رونے لگی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ تو اب کرو مجھ سے شادی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر بار ڈورس سے یہی سب کہتا۔ منال ملے یا نہ ملے، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اگلے ماہ تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ڈورس جانتی تھی کہ وہ اسے اس بات سے ذلیل کر رہا ہے۔ ذلیل تو وہ خود بھی ہو رہا تھا۔ اگر غلطی ڈورس کی تھی تو وہ بھی اس میں شامل تھا۔ سزا دونوں کو ملنی چاہیے تھی۔ انسان کو کوئی اپنے کھیل کا میدان کیسے بنا سکتا ہے؟ تم نے جھوٹا وعدہ کیا تھا نا مجھ سے؟ اسے جیسے صرف اسی بات کا دکھ تھا کہ وہ اس کی دوست نے اسے جھوٹا دلاسا دیا جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر منال کا کیا حال ہو رہا ہوگا جو جھوٹی محبت کا بوجھ سہ رہی ہوگی؟ سب یاد کرتے ہوئے اس کا ذہنی تناؤ اتنا بڑھ جاتا کہ اسے لگتا اس تناؤ کو کیمپل تو کیا دنیا کی کوئی بھی جگہ کوئی بھی انسان دور نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ہر جگہ اپنی شکست تسلیم کر لی۔ کیا ملا تمہیں پھر اتنا سب کچھ کر کے ڈورس؟ منال کے ساتھ چند ماہ کی محبت تم فراموش نہیں کر پا رہے اجرم، اور میری دوستی بھلانے لگے ہو، کیونکہ اس کی محبت میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس کے دل کی طرح خالص تھی۔
میں گھر پر پاپا کی ناراضی کو برداشت کر رہی ہوں، 24 گھنٹے منال کو تلاش کر رہی ہوں، اور ادھر تم بھی مجھ سے بدگمان ہو۔ کسی ایک طرف سے تو مجھے آسانی دو اجرم، کسی ایک طرف سے تو منال کی آمد کی نشانی تو ڈورس کیا دے سکتی ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ نہیں، اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ڈورس رو دی۔ ایک فرینڈ نے انہیں بتایا کہ اس نے سینٹ کے ساتھ منال کو دیکھا ہے۔ وہ منال کو جانتا تھا، یہ اس کا کلاس فیلو تھا اور اجرم کا فرینڈ۔ جس طرح ناراضی میں منال گھر چھوڑ کر گئی تھی، کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ سینٹ سے شادی کر لیتی۔ وہ منال تھی یا وہ کچھ نہیں کرتی تھی یا بہت کچھ کر لیتی تھی۔ اس کے اس طرح سے گم ہو جانے نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ محبت تھی جسے اس نے اپنی وجہ سے کھویا تھا۔ تم کہاں ہو؟ وہ اکثر بے خیالی میں اٹھتے بیٹھتے اسے مخاطب کرتا۔ میں نے تمہیں کھو ہی دیا نا۔ خواب کی آواز، یاد کی آواز، تصور کی آواز، اسے اس کی سب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سکندر ہاؤس کی پریشانی اس وقت اور بڑھ گئی جب آدھی رات کو اجرم ڈورس کو پک کرنے آیا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ کچھ نہیں، بہت کچھ ٹھیک نہیں رہا۔ اس کے ساتھ کار میں سینٹ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ جس طرح اور جس حلیے میں وہ اس کا فون سنتے ہی اپنے کمرے سے نکل کر باہر اس کے پاس آئی تھی، اس حلیے میں وہ فوراً اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جتنی یاد اور جتنی دفعہ وہ دعائیں مانگ سکتی تھی، وہ مانگ رہی تھی۔ اسے اب معلوم ہو رہا تھا کہ جان پر اصل عذاب کب نازل ہوتا ہے، سانسیں کب اپنی گنتی گنتے گنتے ختم ہونے لگتی ہیں۔ شہر کے مرکز کے ایک قریبی بڑے ہسپتال میں انہیں اسے ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہی اس بار وہ بھاگی، نہ ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اپنی موت کی طرف بے نیازی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی، مر جانا، زندگی سے منہ موڑ لینا۔ وہ وہاں 12 گھنٹوں سے تھی۔ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ اس کی کار میں جا رہی تھی۔ اس کی کلائنٹ ایک عورت تھی اور وہ دونوں ہی انتہائی نگہداشت میں تھیں۔ پولیس کو سینٹ سے رابطہ کرنے میں وقت لگا۔ یہ سینٹ ہی تھا جس کے پاس منال گھر سے نکلنے کے بعد گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مقامی باشندہ ہے اور وہ کوئی ایسا گھر اسے ضرور لے دے گا جس میں وہ رہ سکے۔ اسے سینٹ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اتنا ٹوٹ پھوٹ چکی تھی کہ سر رکھ کر رونے کے لیے اسے ایک شانہ چاہیے تھا۔ سینٹ نے اسی دن اسے ایتھنز سے باہر، سکندر احمد کی پہنچ سے دور ایک فلیٹ کرائے پر لے دیا تھا۔ وہ اس سے رابطے میں رہتا تھا، اس کا حال چال پوچھتا رہتا تھا۔ شیشے کے اس پار اسے دیکھتے ہی ڈورس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ وہی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ 12 گھنٹوں سے اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو صرف وہ زندگی کی بازی نہیں ہارے گی، ڈورس بھی مر جائے گی۔ آپ دعا کریں اسے ہوش آ جائے۔ اس نے صوفیہ کو فون کر کے سب بتا دیا۔ جو تھوڑا بہت سکون تھا اس کے مل جانے کا، وہ بھی جاتا رہا۔ رات انہوں نے وارڈ کے باہر گزار دی، مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی ڈورس کو اپنا بدصورت چہرہ نظر آنے لگتا تھا۔ مجرم نے اس کے شانے پر تھپکی دے کر اسے تسلی دینی چاہی تھی، لیکن وہ تسلی اس کے دل پر بہت بھاری گزری۔ وہ منال کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا کر کہنا چاہتی تھی کہ میں اتنی بری بھی تو نہیں تھی کہ تم مجھے ایک بار بھی معاف نہ کرتی۔ 48 گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا اور ٹھیک 7 دن بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ انس اور اسد بھی آ چکے تھے۔ وہ اتنی بری طرح سے زخمی ہوئی تھی کہ مہینوں چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 ہفتے وہ نیم بے ہوش ہی رہی۔ اپنی آنکھیں کھول کر وہ سب کو بمشکل پہچانتی تھی۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اماں کے بعد ماموں اور مامی کو یاد کرتی تھی، پاپا، صوفیہ یا ڈورس کو نہیں۔ سکندر احمد کو انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ منال کو انہوں نے ایتھنز کے ہی ایک ہسپتال میں شفٹ کروا دیا تھا۔ ڈورس اور اجرم ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ صوفیہ دن میں کئی بار اسے دیکھ کر جاتی تھی۔ جب وہ اتنی صحت یاب ہو گئی کہ اس نے ہوش مندی سے دیکھنا شروع کر دیا تو اس کی آنکھوں میں اجنبیت در آئی، ناراضی، غصہ، اذیت، لا تعلقی، سب کچھ۔ صوفیہ اس کے پاس ہر وقت موجود رہتی، اسے پیار کرتی رہتی۔ ایک وہی تھیں جن کے لیے اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اسے بولنے میں مسئلہ تھا، ورنہ شاید چلا چلا کر سب کو کمرے سے باہر نکل جانے کا کہتی، مگر اس کی آنکھیں یہ سب کہتی تھیں۔ وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتی تھی،
وہ چل نہیں سکتی تھی، ورنہ شاید وہ پھر سے چلی جاتی، مگر وہ کیوں جانے دیتے اسے اب، اور کیوں نکلتے اس کے کمرے سے؟ اسپتال کے کمرے میں وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا نظر آتا۔ ان کی ایک بڑی پریشانی سکون میں بدل چکی تھی، وہ خطرے سے باہر تھی۔ اتنا کافی تھا کہ وہ ان سب کے سامنے، ان سب کے ساتھ تھی، یہی بہت تھا۔ وہ اسے اب کہیں جانے نہیں دیں گے۔ صوفیہ آنٹی اپنی دھیمی آواز میں اس سے اچھی اچھی نرم گرم باتیں کرتی۔ کسی نے جو کچھ گزر چکا تھا اس کا ذکر نہیں کیا تھا، زیادہ تر وہ سوئی رہتی تھی۔ ابھی بھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ سکندر احمد آ کر اس سے ملتے۔ انہیں ذہنی صدمے سے بچانے کے لیے انہیں ابھی اور انتظار کرنا تھا۔ ڈورس دن رات اس کے ساتھ رہتی تھی اور کبھی کہہ دیتی تھی، تم مجھے اس سے زیادہ غصے سے دیکھ سکتی ہو، گالی بھی دے لو، لیکن میں مجبور ہوں، تمہیں اب جانے نہیں دے سکتی۔ وہ منہ پھیر لیتی تو ڈورس ہنس دیتی۔ تمہیں جلد ہی مسکرانا سکھانا ہوگا منال، بہت سے لوگ کب سے اداس ہیں۔ ڈورس کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ حجرم اسے دیکھ رہا تھا، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ سامنے کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ احد اپنے گٹار کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ کب سے احد کی فضول دھنیں سن رہی تھی اور تنگ آ چکی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ ڈورس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا تھا، اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک مریضہ کو پوری طرح سے تنگ کر رہا ہے۔ جب وہ تنگ آ گئی تو اسے بولنا ہی پڑا، احد اسے بجانا بند کر دو پلیز۔ احد چلایا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ گٹار اسے بولنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے سن کر اس نے ڈورس سے کہا۔ منال نے منہ بنا لیا، اسے سن کر تو مردے بھی جاگ اٹھیں گے، یہ تو ابھی زندہ ہے۔ اسد شاید بیٹھا بیٹھا اونگ رہا تھا، اب اٹھ گیا تھا۔ تم لوگ ہی ڈر گئے تھے، ورنہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ چڑیلیں اتنی جلدی نہیں مرا کرتی۔ تمہارا بڑا تجربہ ہے چڑیلوں کے ساتھ، اور بھوتوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ ڈورس نے کہا، بھوت معصوم ہوتے ہیں، ان کے نام احد، اسد اور اجرم ہوتے ہیں۔ وہ چڑیلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ تم اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ ڈورس نے چڑھ کر کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ تمہاری بکواس منال نے بند کروا دی ہے۔ تم دونوں کا غصہ اس نے گٹار پر نکالا ہے۔ دراصل وہ یہ چاہتی ہے کہ تم دونوں اس کمرے میں نہ رہو، گیٹ لاسٹ ہو جاؤ۔ احد نے ڈورس سے سب حساب کتاب ایک ہی بار میں برابر کر لیا، اور یہ بھی چاہتی ہے کہ تمہیں بھی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا جائے۔ اجرم نے جل کر کہا، اٹھا کر تو تمہیں منال باہر پھینکے گی، اسے ٹھیک تو ہو لینے دو۔ کہہ کر وہ اور اسد ہنسنے لگے۔ اس کے پاس بیٹھے وہ ایسی ہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ اسے ذہنی طور پر ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ اب بس بہت ہو چکا، وہ سب شاید جا چکے تھے۔ نیم غنودگی میں اسے ڈورس کی آوازیں آتی رہی تھیں، لیکن وہ اب وہ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی کہ کسی کے ہاتھوں کی گرفت سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی ہوا تھا جس سے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتی سوائے انگلیوں کی حرکت کے۔ تکلیف دوسرے ہاتھ میں بھی تھی، لیکن نسبتاً کم تھی۔ درد کی ہلکی سی لہر سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اجرم اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، شاید وہ وہاں کافی دیر سے بیٹھا تھا۔ غصے سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے دباؤ سے نکالنا چاہا، مگر اس کا دباؤ ویسے ہی رہا، جیسے پرواہ نہیں اسے کہ اسے درد ہو رہا ہے کہ نہیں۔ بلاؤ اب گارڈ، اسے اپنی طرف دیکھتے دیکھتے پا کر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ منال نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ جواب دو، اب کیسے بلاؤ گی تم گارڈ کو؟ نرس افراتفری میں اس کے کمرے میں آئی۔ منال کے دوسرے ہاتھ کی انگلی بدستور ایمرجنسی کال پر تھی، جیسے وہ سارے اسپتال کو اکٹھا کر کے ہی دم لے گی۔ اوہ! مجرم نرس کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ابھی اتنی بھی بے بس نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ نرس آتے ہی اسے چیک کرنے لگی۔ انہیں یہاں سے لے جائیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے نرس سے کہا۔ یہ آئس کریم کھانا چاہتی ہے اور میں نے منع کیا ہے، اب یہ مجھے کمرے سے نکال رہی ہے۔ نرس نے منال کی طرف دیکھا۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ اگر اسے آئس کریم نہ کھانے دی گئی تو آئس کریم اس کے اوپر انڈیل دی جائے تاکہ یہ اسے محسوس ہی کر سکے۔ اجرم تیزی سے بولتا ہی جا رہا تھا۔ نرس نے پھر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ پھر وہ ہنسنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ان کا کوئی پرائیویٹ جوک ہے اور وہ چلی گئی۔ اجرم نے ہاتھ بڑھا کر ایمرجنسی کال پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مذاق کیا تھا، تم نے سچ میں گارڈ بلوا لیا؟ وہ ویسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا جیسے پہلے بیٹھا تھا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم اب بھاگ نہیں سکتی یہاں سے۔ میں سارا دن، ساری رات، کئی دن کئی راتیں تمہارا سر کھا سکتا ہوں۔
وہ ہنسنے لگا اور وہ بہت خوش تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ زخمی ہے، یہ دکھ تھا، لیکن وہ ٹھیک ہو رہی ہے، اس بات کی خوشی تھی۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے بغیر زندگی گزار لوں گا؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کہا، آخری بار میں نے فون پر تم سے کہا تھا کہ تمہیں اپنا انداز میرے لیے بدلنا ہوگا، پھر بھی تم نے میرے لیے اپنا رویہ نہیں بدلا۔ جب تم میرے خواب، میری یاد کی آواز سن سکتی تھی تو تم نے میرے دل کی آواز کیوں نہیں سنی؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ اجرم کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا میرے دل نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہمیشہ دھڑکنا چاہتا ہے؟ تم تو وہ منال تھی جو مجھے ملی تھی، جس سے میں ملا تھا۔ کیسے ملا تھا یہ بھول کر تم صرف میری بات کا یقین نہیں کر سکتی تھی؟ کیا تم سے محبت کے لیے مجھے جھوٹ بولنا تھا؟ وہ اسے سنا رہا تھا، وہ سب جو اس نے سوچا تھا کہ وہ جب اسے ملے گی تو وہ اسے بتائے گا۔ اس فیسٹیول میں تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تم نے دنیا کو اپنے ارد گرد رقص کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے اس وقت اس بات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ تم نے یہ کیوں کہا، کیا محسوس کر کے کہا، لیکن جب تم مجھ پر واضح ہو گئی تو مجھے بھی ویسا ہی لگا۔ مجھے دنیا کی ہر شے رقص کرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ مجھ پر بھی حقیقت کھل گئی منال۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں وہاں ڈورس کے کہنے پر نہیں، خود اپنے لیے گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ایک ایک بات بتا رہا تھا۔ وہ جھوٹ کو سچ نہیں کہہ رہا تھا، وہ اسے حقیقت بتا رہا تھا۔ اس بات سے لاعلم کہ دروازے کے باہر کھڑی ڈورس اس کی ساری باتیں سنتی اپنے آنسو ضبط کر رہی ہے۔ جو غلطی میں نے کی، اس کا ازالہ مجھے کتنا مہنگا پڑا نہ اجرم، پاپا کی ناراضگی کو برداشت کیا اور تمہیں کھو دیا۔ وہ خود سے سوچنے لگی، بعض غلطیوں کا مداوع شاید ساری زندگی کا روک مانگ لیتا ہے۔ اس غلطی نے بھی مجھ سے یہی مانگ لیا۔ ڈورس رات دن منال کے ساتھ رہتی تھی۔ صوفیہ خود یہی چاہتی تھی کہ ڈورس ہی رہے تاکہ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہو۔ جب اس نے چل کر باتھ روم جانا شروع کیا تو وہی اس کی مدد کرتی۔ وہ صاف اسے منع کرتی کہ اسے اس کی مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جیسے سنتی ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے منسلک ہر چیز اور ہر شخص سے محبت کی جاتی ہے، اور وہ سیکھ رہی تھی کہ اپنے پاپا کی محبت میں وہ کس کس سے کتنی محبت کر سکتی ہے۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھنے اور سہارے سے چلنے لگی اور اس کے ایک ہاتھ کی بینڈیج کھول دی گئی، اس وقت صوفیہ سکندر احمد کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ انہیں معمولی حادثے کا بتایا گیا تھا، اور وہ بھی اس سے مل لینے کے بعد دیر تک اسے خود سے لگائے پیار کرتے رہے۔ منال نے اپنی باہوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ کر دیا۔ وہ اپنے اس دنیا میں آنے کے بعد اب اپنے پاپا سے مل رہی تھی۔ اسے گھر شفٹ ہونے کے بعد مکمل بیڈ ریسٹ کرنا تھا۔ وہ نہ سہارے کے بغیر چل سکتی تھی اور نہ ہی اٹھ سکتی تھی۔ رات کو پاپا اس کے بیڈ روم میں اپنے لیے رکھے گئے سنگل بیڈ پر سوتے تھے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی ڈورس بھی اس کے کمرے میں صوفے پر سوتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسا کرے، وہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اکثر رات کو پانی کے لیے یا اٹھ کر بیٹھنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، اور پاپا سے پہلے وہ اس کے پاس موجود ہوتی تھی۔ رات کو اکثر اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ بے خیالی میں بہت کچھ سوچنے لگتی تھی۔ وہ اس گھر اور اس گھر سے باہر گزرے وقت کو یاد کرتی تھی۔ جس وقت وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے گئی تھی، اس دنیا میں خود سمیت اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پاکستان جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں وہ ایک اور زندگی تانوں کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب لوگ اسے یہ کہیں کہ اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، یا وہ اسے رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ ایک اور زندگی اپنے بچپن جیسی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی تعلیم سے لگاؤ تھا اور وہ اس فیلڈ میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو فراموش کرے، نہ وہ کسی سے امید رکھے اور نہ ہی اس کی امید ٹوٹے۔ وہ خود کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نکلی تھی۔ وہ سب کو بھولنا چاہتی تھی، لیکن اتنا ہی سب کو یاد کرتی تھی۔ اس نے 18 ماہ ایک الگ زندگی گزاری تھی۔ وہ زندگی مشکل نہیں تھی، لیکن تنہا ضرور تھی۔ اس نے خود اس زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ ایسی زندگی گزارے۔ وجوہات کچھ بھی تھی، مگر ان کا شکار وہ ہوئی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے پاپا کی طرف دیکھا اور دور صوفے پر خم کھائے سوئی ڈورس کی طرف۔ اس کے خوبصورت سنہری مائل بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے دور سے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی۔
اس کی آنکھیں گواہی دیتی تھیں، اس کی خوبصورتی عکس کی طرح اس کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں اس کے ساتھ تھی، اس کی وجہ سے۔ پاپا، اس نے آہستگی سے پاپا کو آواز دی تاکہ وہ اٹھ کر ڈورس کا لحاف ٹھیک کر دیں۔ پاپا، اس بار اس نے ذرا تیز آواز میں انہیں پکارا۔ کچھ چاہیے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ ڈورس کا لحاف نیچے گر چکا ہے، وہ اسے واپس اڑا دیں۔ اس نے صوفے پر سوتی ڈورس کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ سکندر احمد نے حیرت سے منال کی طرف دیکھا۔ پہلے وہ ڈورس کے پاس گئے اور اسے اچھی طرح سے لحاف اڑا دیا، پھر وہ دوبارہ منال کے پاس آئے۔ منال ان کے قریب بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے پتا ہے پاپا، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ سکندر احمد نے بھی ایسا ہی کیا۔ ڈورس نے جو بھی کیا وہ اس پر شرمندہ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ عرصہ اس پر بہت بھاری گزرا ہے۔ تمہاری تلاش اس نے اس طرح کی ہے کہ میں نے اور صوفیہ نے بھی نہیں کی ہوگی۔ تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، اپنے پاپا کو دکھ دینے کے لیے کیا۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا، اپنی پاپا کی محبت میں کیا۔ تم دونوں کا انداز ہی غلط تھا، یا شاید میں ہی غلط تھا۔ جو غلطی سالوں پہلے کی، اس نے مجھے سالوں بعد پچھتانے پر مجبور کیا۔ کیا اتنی ہی سچی محبت تھی سریا کی؟ وہ خود سے پوچھ رہے تھے۔ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اماں کے ذکر پر۔ تم بھی تو پھر اسی سریا کی بیٹی ہو۔ اس جیسی محبت نہ کرو، بس معاف کر دو۔ سکندر احمد ڈورس کے لیے ہر چیز لاتے تھے، اب وہ اس کے لیے معافی لا رہے تھے جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ میں ڈورس کو معاف کر چکی ہوں پاپا۔ پہلے اماں مجھے آپ کو معاف کرنے کے لیے کہتی رہی تھیں، میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، وہ مجھ سے روٹھ گئی تھی شاید۔ میں نہیں چاہتی اب آپ بھی مجھ سے روٹھ جائیں۔ صوفے پر خم کھائے لیٹی ڈورس نے لحاف کے نیچے کھلی آنکھوں کو ایسے بند کیا جیسے بہت لمبے عرصے کے بعد اب اپنی نیند پوری کرنے لگی ہو۔ کیری، جو انٹرنیشنل برانڈ کا ایجنٹ تھا، ایک بار پھر ڈورس کو سائن کرنے کے سلسلے میں اس سے ملنے آیا تھا۔ اگرچہ اس بار کانٹریکٹ بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن شو بہت بڑا تھا۔ ایسی دلکش آفر کے باوجود ڈورس نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ کیری کو نہ جانے ڈورس کی ہی اتنی ضرورت کیوں آ پڑی تھی جب وہ بار بار ڈورس کے گھر کے چکر لگانے لگا تھا۔ تم اسے انکار کیوں کر رہی ہو؟ ڈورس اپنے کمرے میں کسی میگزین کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ منال ہی تھی جو اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے خود کو مخاطب کرنے پر حیران نہیں ہوئی تھی، جیسے ڈورس کو یقین ہو کہ اتنی تکلیف سہ کر، اتنی ذلت برداشت کر کے، اتنے دکھ اٹھا کے، اتنا برا رویہ برداشت کر کے اب تو منال کو اسے مخاطب کرنا ہی تھا۔ مجھے نہیں کرنی اب ماڈلنگ۔ کیوں ڈورس؟ بس اب میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ کافی بار آ چکا ہے، اسے انکار مت کرو، میری خاطر ہی مان جاؤ۔ منال نے اپنا ہاتھ ڈورس کے کندھے پر رکھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈورس نے منال کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ میں کیا کیا کروں؟ اس نے اداسی سے کہا۔ وہ سب جو تمہیں کرنا چاہیے۔ فیشن ویک کا تیسرا دن تھا جب وہ اجرم آنٹی کے ساتھ وہاں پر آئی تھی۔ اسے چلنے میں مسئلہ تھا، 10 قدم چلنے کے بعد ہی وہ تھک جاتی تھی، لیکن ڈورس کے اصرار پر وہ وہاں آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے تک مختلف ڈیزائنر کے کپڑوں کی واک ہوتی رہی تھی۔ ڈورس اس دن کی شو سٹاپر تھی، اسے سب سے آخر میں آنا تھا، اور وہ آ گئی، وائٹ برائڈل ڈریس پہنے، مسکراتی ہوئی۔ اس کے آنے پر سب نے تالیاں بجائی تھی۔ منال تالیاں نہیں بجا سکی تھی۔ اجرم نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ اس طرح بیٹھنے کے لیے مجھے ایک عرصہ انتظار کرنا پڑا ہے منال۔ اجرم نے اسے عین اسی لمحے بتایا تھا جب ڈورس ریمپ پر چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مجھے بھی، منال نے اعتراف کیا۔ ڈورس مسکراتے ہوئے ان دونوں کو ہی دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ مسکراہٹ کے بھیتر خوشی کی گہرائی میں اندر کہیں ایک جھیل ابلنے لگی تھی، آنکھوں کے چشمے سے کھارے پانی کی۔ اب وہ فوٹوگرافرز کو پوز دے رہی تھی، دھیان کہیں اور تھا، مسکرانا مشکل تھا۔ تمہارا شکریہ اجرم، تم کیری کو منا کر واپس لے آئے اور اس نے ڈورس سے دوبارہ کانٹریکٹ کر لیا۔ منال اجرم سے کہہ رہی تھی۔ شکریہ تو ابھی مجھے بھی ادا کرنا ہے سینٹ کا، اس نے مجھے میری زندگی بھر کا کانٹریکٹ واپس دلوا دیا ہے۔ اجرم نے سرگوشی سی کی۔ منال شرما گئی۔ ہال کی لائٹس چاروں طرف گھوم رہی تھی جیسے وہ کسی خوشی میں مگن ہو، پھر وہ بند ہو گئیں۔ آج کا شو ختم ہو چکا تھا، لیکن زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔